السلام علیکم۔ پروگرام پیام سیام کے منفرد سیگمنٹ انداز بیان میں ہوں آپ کی میزبان انیزہ طارق۔ ہمارے آج کے پہلے مقرر محمد زبیر ہے، جن کا تعلق GCU سے ہے، اور ان کا موضوع یہ ہے سکون سے شکم آگہی نہیں بڑھتا۔ آگہی بند کمرے میں پڑی اندھی کتاب نہیں زیبا کار، کہ جسے جب چاہا اٹھایا اور شکم کی آگ بجھا لی۔ حصار جمود میں رہنے والوں کی یہی شناخت ہے کہ ان کی کوئی شناخت نہیں۔ ان کی آنکھوں میں خواب تو پنپتے ہیں، مگر دماغوں میں تعبیر کا بیج نہیں پھوٹ سکتا۔ آگہی کا شکم فہم سے بھرتا ہے، اور فہم اطلس و کم خواب میں تکیہ لگائے اونگنے والوں کی رسائی میں کہاں۔ شعور کی نمی سے آری یہ لوگ نہیں جانتے زیواکار کہ آگہی کا شکم کوئی ایسا شکم نہیں جو فہم و ادراک کے چند نوالوں سے بھر جائے، یا ان کتابوں سے جو ہمیں ہمارے تکیوں تلے ملیں۔ یہ ایک طویل ہجرت ہے جس کا سکون بستر میں نہیں، پاؤں کے چھالوں میں ہے۔ یہی آگہی جب ذہن کے پرتوں پر قیام کرتی ہے تو بو علی سینا شاہی لائبریری میں مقید نہیں رہتا، بلکہ خارزم کے درباروں میں علم و فن کے کوزے تلاش کرتا ہے، جس سے دنیا آج بھی اپنے تشنہ لبوں کو تر کرتی ہے۔ خوشاب کی گلیوں سے نکل کر جنگ کے ریگزاروں سے ہوتے ہوئے شہر لاہور پہنچنے والے واصف علی واصف کی نوائے وصف سے یہی پیغام ملتا ہے۔ سکون انسان سے احساس چھین لیتا ہے۔ ارسطو یونان کی گلیوں سے نکل کر ایتھنز کی شاہراہوں میں خاک چھانتا ہے، اور یونان کی تاریخ بنانے والا سکندر اعظم تلاش لیتا ہے۔ ابن خلدون اپنے کپڑوں سے سفر مصر کی دھول جھاڑتا ہے، اور اس دھول سے علم تاریخ اور عمرانیات جنم لیتے ہیں۔ جمود کو توڑ کے سیکھو جو سیکھنا چاہو، جمود حل تو نہیں تشنا کام آگاہی۔ قدم اٹھاؤ، خدا کی زمین نہیں محدود، قدم بڑھاؤ، تلاش کر کے دکھاؤ جو آٹھواں رنگ ہے۔ مطالعہ بھی کرو، یہ تو اچھی عادت ہے۔ کنواں شعور کا لفظوں سے ہی نہیں بھرتا، سفر کرو کہ تجسس کی بھوک مٹ جائے آگہی سے ہی۔ ہمارے آج کے دوسرے مقرر بلال عابد ہیں، جن کا تعلق بھی GCU لاہور سے ہے، اور ان کا موضوع یہ ہے شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے۔ امید وہ دین ہے زیبا کار جس کے ہم پیدائش ہی سے منکر ہیں، کیونکہ ہمیں یاسیت کی گڑتی دے کر بائیں کان میں سور پھونکا گیا، بدبختی کی گود میں پل کر اور وحشت کے سینے سے دودھ پی کر ہم جواں ہوئے۔ ہمارا پہلا قدم زمین پر پژمردگی کی پہلی چھاپ تھی۔ خوف وہ پہلا استاد تھا جس کے کم ہمتی کے درس نے ہمیں ہر میدان میں جم کر ہارنا سکھایا۔ مصائب سے اٹکھیلیاں کرتے اور درسگاہوں میں ذہنی غلامی سیکھتے سیکھتے ہمارا لڑک پن گزرا۔ مفلسی ہمارا غرور اور کشکول ہمارا کل اثاثہ ہے زیوکار، اور اماوس رات میں کاہلی کی چادر اوڑھ کر سونا ہمارا وہ بہترین مشغلہ ہے جس کو تبدیل کرنے والا رہبر آج تک پیدا ہی نہیں ہو سکا، کہ ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے
جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے، راہ میں کشکول بنے ڈرتے لرزتے ہوئے ہاتھ صرف سکوں کے کھنکنے کو صدا جانتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے جمہور نہ جمہوری نظام، وہ تو بس سانس کے چلنے کی دعا مانگتے ہیں، وہ تو بس سانس کے چلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ رنج تو یہ ہے زیوکار کہ ہمارا حسان نظر فقط مفلوج ہی نہیں بلکہ ہم روشنی کے منکر بھی ہیں۔ اگر کوئی خضر راہ ہمارے لیے چراغ جلا بھی لائے تو ہم اماوس رات کے باسی چراغ تلے پناہ لے لیتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی دین ہے تو وہ شیعہ، سنی اور وہابی ہے۔ اسلام تو ایک فرقہ ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں، اور مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کا عقیدہ نامکمل ہے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کے علاوہ اگر ہماری کوئی تہذیب ہے تو وہ چند گالیاں ہیں زیوکار، جن کا تبادلہ سندھی، بلوچی، پنجابی اور پختون اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے رکھتے ہیں کہ یا بجھ گئے چراغ ہمارے وقار کے، یا ہم صراط حق و صداقت سے ہٹ گئے۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ سفر میرا رک گیا، تہذیب کہہ رہی ہے میرے پاؤں کٹ گئے، تہذیب کہہ رہی ہے میرے پاؤں کٹ گئے۔ یہ تھے آج کے مقررین۔ نتائج کے حوالے سے چلتے ہیں مقدس امجد کی جانب۔ جی مقدس۔ بہت بہت شکریہ انیزہ آپ کا۔ ناظرین، آپ کا ہمارا سب کا پسندیدہ سیگمنٹ انداز بیاں کا سیگمنٹ ہے، اور بتاتی چلوں کہ دوسرے مرحلے کا آج تیسرا مقابلہ ہے، اور اس کے بعد ایک مقابلہ اور ہوگا، اور پھر سیمی فائنل، اور پھر فائنل، اور پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والی پہلی یونیورسٹی لیول پر ہونے والی پہلی رمضان ٹرانسمیشن کی جس میں تقریری مقابلہ ہوا، اس کا ونر کون تھا۔ آج کا جو تقریری مقابلہ ہوا، ہمارے ساتھ مقررین موجود تھے، GCU سے ان کا تعلق تھا، جناب محمد زبیر صاحب موجود تھے، اور انہی کے ساتھ موجود تھے بلال احمد صاحب۔ ہمارے ججز کے فرائض سر انجام دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں جناب عمیر علی عمیر امان صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور بلا تاخیر آج کے نتائج کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی عمیر صاحب، آج کا مقابلہ آپ نے دیکھا، اور اس حوالے سے بتائیں کہ کون ہمارے ساتھ رہے گا اور کون ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ بہت ممنون ہوں۔ آج کا جو مقابلے کے جو فاتح جو ہیں قرار پائے ہیں وہ بلال عابد ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے، تقریر لکھنے کے اعتبار سے، موضوع کا تقریر کے ساتھ جو ربط ہے اس کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے اور اشعار کے اعتبار سے، تو مجھے لگتا ہے کہ بلال عابد جو ہیں وہ اگلے مرحلے کے لیے جو ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور جیتتے ہیں۔ صحیح جناب، ایک میں بڑی ضروری بات ایڈ کرتی چلوں اس میں کہ ہمارے مقررین کو، جو آنے والے مقررین ہیں، ان کے بارے میں آپ ان کو کیا رائے دینا چاہیں گی کہ کون سی غلطیاں ہیں جو دہرانی نہیں ہیں؟ اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کرٹیک میں کہ دیکھیں زمانہ بہت بدل گیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ طویل بحث ہے کہ زمانہ کیوں بدلا ہے یا ایز اٹ از اس کی چیزیں۔ ارسطو، سقراط، ایتھنز، ٹھیک ہے، ان فلسفہ دانوں کے بعد بھی آگے فلاسفرز آئے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، ہمیں ان کی مثالیں تقریروں میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ خون، شرابہ، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یقین کیجئے چیزیں سن کے نا ہمارا جو دماغ خراب ہو گیا، ہم سنتے ہی نہیں ان چیزوں کو، اتنی چیزیں یہ رپیٹ ہو چکی ہیں ڈیبیٹنگ سرکٹ میں، ایڑیاں رگڑ 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 کے مر گئے، خون بہہ گیا، لاشیں تھیں۔ ایک جملہ بڑا استعمال ہوتا ہے اس میں، میں نے بھی کئی بار یہ چیز سنی ہے، قطرہ قطرہ خون والا وہ جی۔ تو اب دیکھیں خون سے یا آپ مبالغہ آرائی سے، ٹھیک ہے،
پہلے ہوتا تھا کہ تقریر جیت جاتے تھے آپ، ٹھیک ہے، لوگوں کو جوش دلا کے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. لوگ پڑھے لکھے، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے، تو لوگ پڑھی لکھی تقریر سنتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس دلیل ہو اس موضوع کے متعلق، یا اس موضوع سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یا اس موضوع کے حق میں آپ بول. اور یہ بات جو ہے نا ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہے کہ آپ آئیں اور شور شرابہ کر کے چلے جائیں. جب تک آپ کی تقریر کے اندر دلیل نہ ہو اور اس دلیل کی مثال نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ پھر بے بنیاد تقریر، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تقریر کرنے کا. آپ چیخ لیں تو وہ اسی کا نام پھر آپ یہ کہہ لیں ڈیکلیمیشن. تو بلال عابد جو ہیں وہ اگلے مرحلے کے لیے آپ جاتے ہیں کیونکہ تقریر بہترین تھی دوسرے مقررین کی علاوہ. جی بہت بہت شکریہ. بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں بلال احمد صاحب کو کہ وہ ہمارے ساتھ سیمی فائنل میں آگے جا رہے ہیں. اور جس طرح سے پہلے بھی ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشن میں بات کر چکے ہیں کہ زیادہ نمبروں کا فرق بھی نہیں ہوتا، 1.5 نمبر کا فرق ہوتا ہے اور 0.5 کا ہوتا ہے، تو یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا. اور یہاں کوئی ہارتا نہیں ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک کی تقریر دوسرے سے تھوڑا اس کی مواد جو ہے اس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اور وہ آگے پہنچ گیا ہے، اور جو رہ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ابھی تھوڑا سا سیکھنا ہے، تھوڑی سی محنت اور کرنی ہے. اور غلطیوں کے بعد جب انسان سیکھتا ہے، غلطیوں کے بعد جب ایک چیز کو دوبارہ وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مزید بہتر کرتا ہے. تو ایک بار پھر سے مبارکباد پیش کرتے ہیں بلال احمد صاحب کو، GCU لاہور سے ان کا تعلق ہے. اور ناظرین، ہمارا یہ جو انداز بیان کا سیگمنٹ ہے آج کا یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. یہاں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.